رضا ہارون صاحب، سر آپ تو حکومت کے اتحادی بھی ہیں، آپ نے کوئی کردار ادا کر سکتے؟ کیا ملاقات پی ٹی آئی کا کوئی جمہوری آئینی حق نہیں ہے؟ اس کی دلیلیں جو ہیں وہ حق میں تحریک انصاف دے رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے حکومت دے رہی ہے، تو آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے؟ ضروری یہ ہے سمجھنا اس بات کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ جمود کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس بدقسمتی سے ایک اچھی پارٹی تھی، اچھی فالوئنگ ہے اس کی پاکستان بھر میں، لیکن چونکہ پوری پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ ایک نقطے پہ آ کر جمود کا شکار ہو گئی، اس سے آگے اب یہ قدم نہیں بڑھا پا رہے ہیں، اور اسی میں پھر فرسٹریشن میں ایسے ایسے بیانات، ایسی ایسی پوسٹ آ جاتی ہیں جو کہ یقینی طور پہ ناقابل قبول ہیں، اور پارٹی خود بھی اس کو اون نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بیانیاں بناتے ہیں، دیکھیں یہ سارا کھیل جو ہے نا بیانیوں کا ہے، اور بیانیے جو ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتے، نظریہ دیر پا ہوتا ہے۔ اب آپ جھوٹ بولیں، اتنی تواتر سے بولیں، اتنی شدت سے بولیں کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے، یہ گوبلز کا اصول تھا، یہ اس کا کال تھا، اس کی یہ پالیسی تھی۔ جی تو اگر تو دیکھیں نا کہ ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کے لیے مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کے لیے اگر سامنے والے کی اس طرح کی پوسٹ آتی رہیں گی کہ وہ ریاست کو للکارے، ریاست کے ادارے کے سربراہ کو جو ہے وہ ایسے ناموں سے پکارے، پھر وہ اس کی آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوں اس کی۔ جی تو رضا صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بیانیہ جو ہے وہ تو نہیں، لیکن نظریہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلتا ہے۔ لیکن رضا صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایک بیانیہ یہ بھی تو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورے ملک کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، اور اگر الیکشن ہو جائے تو سب سے زیادہ ووٹ بھی انہیں ملیں گے، تو آپ اس بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ ابھی یہ بیانیہ پٹ گیا نا، پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں پٹ گیا، ضمنی الیکشن میں پٹ گیا، ہری پور کے الیکشن میں پٹ گیا۔ تو یہ بیانیہ دیکھیں نا، بیانیہ تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، غالباً یہ 2021 کی بات ہے، تو اس وقت جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پشاور کے میئر کے الیکشن ہار گئے، اور ان کو ہرانے والا جو تھا وہ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے تھے۔ اسی طرح کئی اور ڈسٹرکٹس میں میئر کے الیکشن ہار گئے تھے۔ تو یہ جو مقبولیت ہے یا جو پاپولیرٹی ہے، یہ کوئی دائمی چیز تھوڑی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک بیانیے کو لے کر پارٹی چلا رہے ہیں اور اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے والی لیڈرشپ، اب دیکھیں نا کہ اگر آپ ان کے چیئرمین کو سیریس لیتے ہیں، مجھے بتائیں، بیرسٹر گوہر کو تو عمران خان خود سیریس نہیں لیتے، آپ ان کے سیکرٹری جنرل کو سیریس لیتے ہیں، عمران خان خود نہیں لیتے، کیا سیکرٹری انفارمیشن کو چیئرمین سیریس لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے سیاسی معاملات، کون سی سیاسی جماعت جو پاپولیرٹی کا دعویٰ کرے اس کے پاس لیڈر نہ ہو، وہ اپنا سپوکس پرسن اپنی سیاسی معاملات محمود خان اچکزئی صاحب کو دیتے، جو پی کے میپ کے لیڈر ہیں، جو اپنے سارے سیاسی معاملات ڈیسیجن میکنگ دیتے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، جو مسجد بیت المسلمین کے لیڈر ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ تو یہ کنفیوژن ہے لیڈرشپ میں۔ سیاسی جماعت یہ اب اپنے سیاسی حیت کے حساب سے، سٹرکچر کے حساب سے ٹھیک، یہ سیاسی جماعت نہیں رہی۔ فالوئنگ ضرور ہوگی، محبت بھی ہوگی، لائلز بھی ہوں گے، اظہر بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، تمام چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار نہیں رہ گیا۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پرسوں جو علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا کہ ہم ملک بند کر دیں گے، ہم ریاست کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیں گے، یہ وہ سارے بیانیے ہیں جو بدقسمتی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ صحیح، بھارت ہندوستان کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نیکسس ہے کہ آپ جو فرسٹریشن میں، جذبات میں جب آپ بیان دیتے ہیں، بات کرتے ہیں اور سوچتے نہیں اس سے پہلے، تو پھر یہ آپ کے خلاف ایک بانس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پرابلم کو انہیں خود ہی سالو کرنا ہے نا۔ یہ پیپلز پارٹی کا پرابلم نہیں ہے، مسلم لیگ کا پرابلم نہیں ہے، یہ کسی اور جماعت کا پرابلم نہیں ہے، یہ تو پرابلم ان کا اپنا ہے۔ رضا بھائی سر یہ بتائیے گا، بی بی بھی اپنے بچوں کے ہمراہ زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی جیل میں، تو اگر ان کو وہ حقوق حاصل ہیں تو خان صاحب کے بچوں کو ملنے دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اور اگر کوئی رکاوٹ ایسی آتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ران بھائی یہ مفروضے ہیں نا سارے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ان کے بیان بھی موجود ہیں، اس کا پہلا سٹیپ کرنا پڑے گا ان کو، پہلے تو ویزا لینا پڑے گا۔ اور اگر ان کے پاس نائکوب نہیں ہے، جیسا کہ ناصر بٹ بھائی بتا رہے ہیں کہ نائکوب نہیں ہے، پاکستانی سٹیزن نہیں ہے، تو ان کو باقاعدہ
ایک ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ شرائط ہوتی ہیں, اور ایز اے فورن سٹیزن جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو آبویسلی وہ سیاست نہیں کر سکتے, کوئی تحریک نہیں چلا سکتے, اپنے والد سے ملنے کا ان کا پورا حق ہے. لیکن پہلے وہ ویزا اپلائی کر لینا. ہے ساری گفتگو تو ہم پری ایمپٹیو گفتگو کر رہے ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں. تو رضا بھائی اگر وہ آتے ہیں اور اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوئی کیمپین چلاتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں چلا سکتے نا. میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ایز اے فورن نیشنل اگر وہ پاکستانی سٹیزن ہیں اور پاکستان میں آتے ہیں اور نائکاپ ہے یا پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ یہاں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ نہیں ہے تو بھائی کون سا ایسا قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کسی فورن نیشنل کو آ کے کسی دوسرے ملک میں پالیٹکس کرنے کا, ایجیٹیشن پالیٹکس کرنے کا, تحریک چلانے کا؟ نہیں دیتا نا. تو یہ تو سمپل سی باتیں ہیں, یہ کوئی مشکل چیزیں تھوڑی ہیں کوئی. ٹھیک ہے. تو اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب دیکھیں, ویزے کی کنڈیشن ہوتی ہے, یہ ویزے کی کنڈیشن ہوتی ہے. وہ وزٹ ویزے پہ آئیں گے, میں جواب وزٹ ویزے پہ آ کے آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سکتے. جی اظہر ایڈوکیٹ صاحب. اچھا, میں اب رضا ہارون صاحب میرے بھائی ہیں, میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ, آج نہیں پرانا ہے. آرٹیکل 17, آرٹیکل 15, آرٹیکل 16, آرٹیکل 9 اور 14 مجھے آواز نہیں آ رہی ہے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. جو بندہ بھی ہو, آرٹیکل 4 لے لیں, آرٹیکل 5 لے لیں, جو بندہ بھی پاکستان کے اندر ہے وہ یہ فنڈامنٹل رائٹ اس کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. کس نے کہہ دیا؟ اور کہاں پریزن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے یا پریزن رولز میں لکھا ہوا ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ یونیورسل ڈیکلریشن اسی میں نہیں لکھا ہوا. سر حکومتی اتحاد کہہ رہا ہے, اس بات پہ حکومتی اتحاد کا اتفاق ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں 100% غلط کہہ رہے ہیں نا بھائی. جو پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کا جو آئین ہے وہ پاکستان کے شہریوں اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہے. برطانیہ کے شہریوں اور پاکستان کی ریاست کا معاہدہ نہیں. نہیں تو ایک منٹ سر بات سنیں, صاحب بات سنیں. سر یہ بتائیں, کیا خان صاحب کے بچے پاکستانی شہری ہیں؟ اب ذرا سنیں, ایک والد ہے, والد کے بچے ہیں, والد پاکستانی ہے, یعنی آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ایک منٹ تو بچہ ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اظہر صاحب ایک منٹ آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اظہر صاحب بات سنیے گا. آپ سے امید نہیں رکھتا, آپ سے اس لیے امید نہیں رکھتا, یہ ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے. نون لیگ ذاتی معاملہ, پیپلز پارٹی کا بھی ذاتی معاملہ نہیں بنا. اور آرٹیکل 4 اور 5 اگر آپ پڑھ لیں تو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی. یعنی آرٹیکل 4 دیکھیں, آئین پاکستان کیا کہتے ہیں آرٹیکل 4 اور 5 بتا دیں ذرا. جی اپنے والد کی وجہ سے پاکستانی ایک منٹ دیجیے گا, بٹ صاحب کمنٹ لے لیں. بٹ صاحب آپ نے نہیں, یعنی آپ خدا رہا یار, آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کیا مذاق بنا رہے ہیں